بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو، خاص پہ لیڈیز کے لیے جو بنا رہی ہوں میں، ہاؤس وائف جو ہیں، اپنے آپ کو سٹریس فری رکھیں۔ اور سٹریس فری کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا۔ میں کچھ پوائنٹس آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اور اس گھر میں جو رہنے والے آپ کے بچے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، ان پر توجہ دیں۔ اور یہ کام ہماری پاکستانی عورت جو ہے، دنیا کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ہماری پاکستان کی عورت ہے وہ یہ کام بخوبی انجام دیتی ہے۔ لیکن ان سب کاموں میں ہم اپنے آپ کو اوائڈ کر دیتے ہیں، اپنی آپ پر توجہ ہماری بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے آپ کی توجہ میں کیا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی کھانے پینے کا، اپنی صحت کا، اپنے آرام کا، اپنی سکن کا، کہ ہم دیکھنے میں کیسے ہیں، کیا کرنا ہے ہم نے، اپنی ایکسرسائز وغیرہ ہر چیز آ جاتی ہے، وہ ہماری ہوتی ہے ہمارا اپنا آپ۔ ہم اپنے آپ پر وہ توجہ نہیں دے پاتے۔ صبح سے لے کے رات ہو جاتی ہے، صبح سے ہم نے بچوں کو بھیجنا ہے، اپنے ہسبینڈ کو بھیجنا ہے، پھر اپنا گھر نیٹ کرنا ہے، پھر ہم نے یہ پکانا ہے، یہ کرنا ہے، پھر وہ آئیں گے تو ان کا خیال رکھنا ہے، بچوں کے اور ہسبینڈ کا جو ہے، اور جو سسرال میں جو رہتی ہیں ان کا، یعنی ان سب کا ہم خیال رکھ لیتے ہیں۔ صرف ہمیں چاہیے کہ اپنے لیے ٹائم نکالیں، جو صرف اور صرف ہمارا ٹائم ہو، می ٹائم ہو، وہ ضرور نکالنا چاہیے۔ اس سے آپ کیا ہوں گے، آپ سٹریس فری ہوں گے۔ اچھا، یہ بیلن میں آپ کو اسپیشل دکھا رہی ہوں کیونکہ ایک بہت بڑی یوٹیوبر ہیں اور بہت اچھی ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں، لیکن ان کا بیلن صاف ستھرا نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہوں گی کہ آپ جب روٹیاں پکا لیتی ہیں نا، تو بیلن کو واش کر کے رکھ دیا کریں اور پھر یوز کر لیں۔ وہ کیا کرتی ہیں، آٹے میں ہی ایسا ہوتا ہے اور اسے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیتی ہیں، پھر دوبارہ ایسے یوز کر لیتے ہیں۔ وہ مجھے بہت زیادہ عجیب سا لگتا ہے، گندا سا لگتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا، ان کو کامنٹ بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں ریڈ کیا کہ نہیں۔ تو میں آپ بہنوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ لوگ روٹیاں پکاتی ہیں، توا، بیلن اور جو چیزیں یوز کرتی ہیں نا، ان کو واش کر لیا کریں، پھر دوبارہ دوسرا ٹائم آپ اسے یوز کر لیں۔ اب وہ پتہ نہیں کپڑے میں لپیٹ کے رکھنا، وہ تو مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، تو میں نے کہا آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ تو جی، ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو مرجھانے نہ دیں۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں، کچھ ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں کہ جی اب ہم نے گھر کا کام کرنا ہے، بس اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، اپنے ہسبینڈ کو دیکھنا ہے، ہماری شادی ہو چکی ہے، اب ہمیں کس نے دیکھنا ہے، یہ بات نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے اپنی لائف بالکل نہ گزاریں، اور اس لائف میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں، اور یہ نہیں کہ میں نے کس کے لیے بننا سنورنا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، ہسبینڈ کے لیے جو ہوتا ہے لازمی آپ نے بن سنور کے رہنا ہے، لیکن اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کو اپنے آپ کو اچھا لگنا چاہیے، آپ کو اچھی فیلنگز آئیں۔ یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ میں کس چیز میں اچھی لگ رہی ہوں۔ میں اپنے آپ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں، بنا سنوار کے رکھیں، اور اپنے لیے ٹائم نکالیں۔ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، جو ایکٹیویٹی آپ کو اچھی لگتی ہے، وہ کام کریں جس کام میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہو۔ کہ اور کام تو ہیں ہی، آپ اپنے گھر میں جو بھی کام کرتے رہ صبح سے لے کے رات تک، وہ کام تو ہیں ہی، لیکن کچھ ایسے یعنی کہ جیسے پینٹنگ کرنا ہے، یا کچھ اور کوئی آپ کی ایکٹیویٹی ہو جو کہ آپ کو بہت اچھا، یہ نہیں کہ آپ ڈرامے دیکھنے لگ جائیں۔ وہ تو ڈرامے وغیرہ، وہ تو خیر، آپ موبائل تو ہر عورت کے پاس آج کل رہتا ہے، یا پورے دن یہ کام چلتا رہتا ہے، لیکن ایسا کام کریں جس سے آپ کو سکون بھی ملے، اچھا بھی لگے، اور آپ جو کرنا چاہتی ہیں، کچھ خواب ہوتے ہیں جو کہ ہم شادی سے پہلے نہیں پورے ہوتے، وہ آپ آگے زندگی میں لے کے چل سکتے ہیں۔ آپ شادی کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ 40 سال کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 50 سال کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ کے جو بھی خواب ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کیا کریں۔ کچھ عورتوں سے کہا جائے کہ آپ اپنی خوشی کے لیے یہ کریں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو خوش ہیں، ہمارے جب بچے خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں، ہمارے شوہر خوش ہیں تو ہم خوش ہیں۔ ان سب کی خوشی کا خیال رکھتے رکھتے اپنی خوشی کو کہیں نہ کھو دیں، اپنی خوشی کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ کیونکہ اگر آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، آپ روٹیاں پکا رہی ہیں، گرمی ہے بہت، آپ پسینے پسینے ہو گئی ہیں، لیکن کسی نے آ کے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ ایک گلاس پانی پی لو، بہت گرمی ہے، بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں کہے گا۔ ہمیں اپنا خیال خود رکھنا پڑتا ہے۔
بچوں کا خیال رکھنے کے لیے ماں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں، اور شوہر کا خیال رکھنے کے لیے بھی ان کی بیوی آگے پیچھے ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں جو ہاؤس وائف ہوگی، جو عورت ہوگی، اس کا خیال رکھنے کے لیے کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ہسبینڈ اپنے گئے ہوئے ہوتے ہیں اپنے آفس وغیرہ، بچے اپنے اسکول گئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا اپنے جو کبھی کبھار کسی بچے کو خیال آئے تو ماما آپ پورے دن کام کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ ایک آدھ جملہ بول دے ٹھیک ہے، لیکن اپنا خیال آپ نے خود رکھنا ہے، اور اس چیز کو بہت سنجیدگی سے لیں، کیونکہ آپ کی زندگی ہے اور بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر کے گزاریں۔ یہ نہیں کہ بس ایک بس کام 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 کرنا اچھی بات ہے۔ ہماری پاکستانی عورت جو ہے بہت اچھی عورت ہے، جو کہ اپنے گھر کو بھی لے کے چلتی ہے اور ایک اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے، اور کسی ملک میں یہ بات نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کل جو دنیا ہے نا، وہ سب کس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ پیسے کے پیچھے، بس پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے۔ آپ کہیں بھی کوئی سا بھی ملک دیکھ لیں، وہاں پہ یہی سسٹم ہے کہ جی عورت بھی کما رہی ہے۔ اچھی بات ہے، چلیں آپ کا ٹائم بھی اچھا گزرتا ہے، لیکن وہ جب تھکی آ رہی آتی ہے اپنے گھر کو نہیں دیکھ پاتی ہے۔ اس کا آدمی رات کو آ رہا ہے، وہ خود بھی رات کو آ رہی ہے، اور اس کے بچے بس پڑھ لکھ کے وہ بات نہیں ہے جو ہمارے پاکستان، جو ہمارے معاشرے میں ایک ماحول ہے نا، وہ بہت اچھا ماحول ہے کہ عورت فل ٹائم اپنے گھر میں رہتی ہے۔ بے شک عورت اگر جاب وغیرہ بھی کرتی ہے تو وہ پر اپنے گھر کو توجہ دیتی ہے، ان کو یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی ماحول، یہی پرسکون ماحول جو ہوتا ہے، عورت اسی گھر کو کہتی ہے کہ میرا گھر میری جنت ہے۔ یہ جو آپ دیکھیں گے نا، باہر کی عورتیں ہوتی ہیں، چاہے انڈیا ہی لے لیں، اور بہت سے ممالک ہیں، UK ہے، کوئی بھی ملک دیکھ لیں جہاں پہ عورت کام کرتی ہے، وہ کبھی بھی یہ لفظ نہیں بولے گی کہ میرا گھر میری جنت ہے۔ یہ ہماری پاکستانی عورت ہی بولے گی میرا گھر میری جنت ہے، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو سجایا ہوتا ہے، اس کی ایک ایک چیز کو دیکھتی ہے، ایک ایک فرد کا خیال رکھتی ہے، تبھی وہ گھر جنت بنتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں میں آپ اپنے آپ کو نہ بھولیں، اپنا خیال رکھیں۔ آپ صحت مند ہیں، آپ فریش ہیں، آپ کو جو مائنڈ ہے وہ فریش ہے، تو آپ کا گھر اور مزید جنت بنے گا۔ اپنے آپ کو بیمار نہ کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اچھا، آپ مجھے اپنی ایمان سے بتائیں، اس ویڈیو پہ جو بھی آئی ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی فیمیلز آئی ہیں، وہ یہ بتائیں کہ آپ کی جتنی بھی پچھلی لائف گزر چکی ہے، ٹھیک ہے، آپ کتنے بھی سال کی ہیں، چاہے 20 سال کی، 30 سال کی، 40 سال کی، کتنے بھی سال کی ہیں۔ شادی سے پہلے کی تو خیر لڑکیوں کا خیال رکھنے والی ان کی مائیں ہیں، ان کی ماں کہتی ہے ان کے یا بیٹا نہ کرو، بس کرو، یہ کرو، وہ کہتی ہیں، بلکہ ان سے زبردستی کام کروایا جاتا ہے، وہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ لیکن شادی کے بعد آپ مجھے بتائیں، آپ کو کتنے لوگوں نے کہا ہوگا کہ آپ تھک گئی ہوں گی، آپ کام کر رہی ہیں، اتنی گرمی ہے، آپ بیٹھیں آرام کریں، یہ پانی پئیں، یہ کریں۔ آپ کے ہسبینڈ نے کہا ہوگا شروع میں، ٹھیک ہے، شروع کے دنوں میں کہہ دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کے بچے ہیں، اگر بچیاں ہیں تو چلو انہوں نے کبھی ایک آدھ بار کہہ دیا ہوگا، لیکن وہ آج کل تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ مجھے ضرور یہ کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج تک کس نے کہا ہے کسی نے شادی کے بعد، خاص طور پہ چاہے آپ کی کتنی بھی ایج ہو گئی ہے۔ میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی، اور پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا۔ میرے چینل کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اسے سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔